اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انا جعلنا بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالا طوق فہی الی الاذقان پس وہ پہنچے ہوئے ہیں ٹھوڑیوں تک فہم مقمحون پس ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے بھی دیوار وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ان کے پیچھے بھی دیوار فَأَغْشَيْنَاهُمْ پس ہم نے اوپر سے بھی انہیں ڈھانپ لیا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سو وہ نہیں دیکھ سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور برابر ہے ان کے حق میں أَأَنذَرْتَهُمْ یہ کہ آپ انہیں ڈرائیں أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا آپ انہیں نہ ڈرائیں لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے إِنَّمَا تُنذِرُ بے شک آپ ڈراتے ہیں مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے نصیحت کی وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ اور ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے فَبَشِّرْهُ پس آپ اسے خوشخبری سنا دیں بِمَغْفِرَةٍ بخشش کی وَأَجْرٍ كَرِيمٍ اور عزت والے اجر کی إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُوا جو انہوں نے آگے بھیجا وَآثَارَهُمْ اور ان کے نشانات بھی وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر ایک چیز أَحْصَيْنَاهُ اسے ہم نے شمار کر رکھا ہے فی امام مبین واضح کتاب میں سورہ یاسین مبارکہ کا درس چل رہا ہے مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور مکی صورتوں کے مضامین میں حقانیت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ توحید باری تعالیٰ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر آخرت اللہ پاک نے بار بار بیان فرمائے ہیں سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ پاک نے ابتدائی آیات میں قرآن مجید کا ذکر بھی فرمایا اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر بھی ہیں پھر قرآن مجید کا ایک بار پھر ذکر کرتے ہوئے اللہ نے نزول قرآن کا مقصد بیان فرمایا تاکہ آپ عرب قوم کو ڈرائیں اس لیے کہ ان کے پاس قریب زمانہ میں ڈرانے والا کوئی نبی نہیں آیا اور ساتھ ہی اللہ نے مشرکین مکہ کے متعلق یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اس کی وجہ کیا ہے چونکہ اللہ کی ذات کو علم تھا کہ ان کے باطن میں خبث بھرا ہوا ہے ان کے باطن کے اندر شرک بھرا ہوا ہے یہ دین اور حق کو قبول کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوگا اگلی آیات میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی یہی حالت بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ حق سے کیوں دور ہیں فرمائے ان کی دو مثالیں ہیں پہلی مثال انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا کہ بے شک ہم نے ڈال دی ہیں ان کی گردنوں میں تو لوہے کے بنا ہوا کڑا جو گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ ہر زمانے میں ذلت کی علامت سمجھا جاتا ہے آخرت کے اندر بھی
باطل کو اور مجرموں کو اللہ پاک جہنم کی آگ کے کڑے پہنائیں گے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ پاک ان کے مال کا کڑا بنا کر بھی ان کی گردنوں میں پہنائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں بھی اگر کوئی شخص یہ دیکھ لے کہ میری گردن میں کڑا پڑا ہوا ہے تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یہ اس کی ذلت کی علامت ہے۔ تو اللہ فرمانے مشرکین مکہ کی حالت یہ ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں کڑے ڈال رکھے ہیں، توق ڈال رکھے ہیں، اور فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، یہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک یہ معمولی سا کڑا ہو جو نیچے ہے، جیسے عموماً لوگ آج کل فیشن بھی بن گیا ہے، بازو کے اوپر بھی کڑا پہن لینا، گردن میں بھی زنجیریں پہن لینا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کڑا پہننا، یہ زنجیریں پہننا کوئی عزت کی چیز نہیں، یہ ذلت کی علامت ہے۔ اللہ نے یہ کڑے مشرکین مکہ کو ڈالے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ نے جو ہے بطور علامت ذکر فرمایا، اور آج کا ہمارا نوجوان فخر سے یہ پہنتا ہے۔ تو ایک معمولی کڑا ہے جو نیچے زنجیر کی مانند ہو تو وہ تو نیچے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرمایا اللہ انہیں اتنے بڑے بڑے کڑے پہنائیں گے جو ان کی ٹھوڑیوں کو پہنچے ہوں گے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوں گے، اور جس کے نتیجے میں فرمایا فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب سر اوپر ہوگا تو نیچے راستہ نظر نہیں آئے گا، اور صراط مستقیم کو تو وہی دیکھ سکے گا نا جو نیچے جس کی نگاہ جائے راستے پر، جس کو راستہ نظر ہی نہیں آتا وہ چلے گا کیا اور منزل پر کیسے پہنچے گا۔ تو یہ اللہ پاک یہ حقیقت میں کڑے ڈلے ہوئے نہیں تھے، یہ اللہ نے ایک مثال پیش فرمائی ہے کہ یہ صراط مستقیم کو قبول کیوں نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے۔ وجہ یہ ہے جیسے ظاہری طور پر اگر کسی کی گردن میں بڑا کڑا ڈلا ہوا ہو وہ نیچے راستہ کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے ان کی گردنوں میں باطل کے کڑے اور توق پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو بھی صراط مستقیم نظر نہیں آتا۔ اور آگے دوسری مثال بھی اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا رکھی ہے ان کے آگے بھی دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور اوپر سے بھی ہم نے ان کو خیموں کے ذریعے ڈھانپ رکھا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کا نتیجہ یہ ہے یہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے، اب راستہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور دائیں بائیں اوپر نیچے کی کسی کیفیت کو بھی یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کے آگے پیچھے دیواریں لگی ہوئی ہیں، اوپر بھی ان کے رکاوٹیں اللہ نے ڈال رکھی ہیں، لہذا ان کو حق کو قبول کرنے کی طرف یہ جا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا ان کے جو ہے گردنوں میں بھی توق اور ان کے آگے پیچھے بھی رکاوٹیں اللہ نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو انسانیت کو بنانے کے بعد 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہاتھی بنا کر مبعوث فرمائے کہ یہ انسانیت ہدایت کو قبول کرے، اور یہاں تو اللہ فرما رہے ہم نے ان مشرکین کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے تاکہ یہ راستہ دیکھ نہ سکے، ان کے آگے پیچھے دیواریں بنا دی ہیں تاکہ ان کو کچھ اور نظر ہی نہ آئے، تو یہ تو ان کو ہدایت سے دور کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر میرا آپ کا یہ فیصلہ یا کسی مخلوق کا یہ فیصلہ ہوتا تو اس پر اعتراض ہوتا، یہ فیصلہ میرے رب کا ہے، اور اللہ کی ذات صرف ماضی سے واقف نہیں، اللہ حال اور مستقبل سے بھی اسی طرح واقف ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ان بدبختوں نے دین کو قبول کرنا ہی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ 1500 سال کے بعد اللہ نے حضور کی ہمیں محبت دے رکھی ہے کہ نام نامی اس میں گرامیت ہے، ہمارے دلوں کے اندر محبت کے جذبے جو ہے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کتنے بڑے بدبخت ہیں جو اپنی آنکھوں سے سامنے اللہ کے محبوب کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان کی یہی بدبختی اللہ کے علم میں تھی، اللہ کو معلوم تھا کہ دین کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے اللہ فرما رہے کہ جب ان کی مرضی یہی ہے تو میرے رب نے بھی ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے۔ اور آگے اسی لیے ارشاد فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان کے حق میں أَأَنذَرْتَهُمْ، اے میرے محبوب آپ انہیں ڈرائے، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ انہیں نہ ڈرائے، آپ انہیں نصیحت کریں یا نصیحت نہ کریں، جہنم کا خوف دلائیں یا نہ دلائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی نصیحت اور واعظ میں اثر نہیں. جیسے گھر کے اندر بسا اوقات ایک باپ کی اولاد کے اندر کوئی ایک بچہ باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے. اب دن رات بیٹھ کر باپ بیچارہ اسے نصیحت کرتا رہتا ہے، واعظ کرتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، بیٹا یہ کام تیرے لیے نقصان دہ ہے. لیکن وہ ہے کہ سامنے بیٹھا بھی ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سن ہی نہیں رہا. اور بعض اوقات گھر والے دوسرے افراد کہا کرتے ہیں چھوڑے جی آپ کیا اسے سمجھا رہے ہیں، اس کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نصیحت میں اثر نہیں، آپ کی نصیحت میں اثر ہے، لیکن یہ بدبخت اس کا دل بند ہو چکا ہے، اس پر مور لگ چکی ہے، یہ سمجھنے کو تیار نہیں. ایسے ہی اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ کے ڈرانے میں تو ضرور اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے، لیکن ان کمینوں کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، اب یہ آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے فرمایا برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ہاں آپ نصیحت فرمائیں، آپ ڈرائیں کس کو؟ فرمایا انما تنذر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ ڈرا سکتے ہیں یا آپ ڈرائیں گے، من اتبع الذکر، اس شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرے، جو آپ کی بات کو سنے. نصیحت کی پیروی میں یاد رکھیے سب سے پہلی چیز داخل ہے غور سے سننا. بعض اوقات ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تھک کر، الحمدللہ ابھی تو آپ لوگ پورے جذبے سے سماعت فرما رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی بعض کے اندر خصوصاً ہمارے جماعت والے حضرات جب بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف تو ان کی بھی مہربانی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کا کہہ کر لمبا بیان ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھتے ہیں کہ سننا تنگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ تنگ آ کے ہمارا بیٹھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے. تو پہلی چیز غور سے سننا، اور اس کے بعد جو سنا ہے اس پر عمل کرنا، یہ نصیحت کی اتباع اور پیروی ہے. تو فرمایا من اتبع الذکر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے جب وہ بیٹھتے تو اس قدر توجہ اور انہماک کے ساتھ بیٹھتے کہ اگر ان کے سروں پر پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے تو وہ حرکت نہیں کرتے تھے کہ وہ پرندے اٹھ کر چلے جائیں، اس قدر انہماک اور توجہ کے ساتھ بیٹھتے. تو فرمایا من اتبع الذکر، آپ ڈراتے ہیں اس شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے اللہ کی ذات سے بن دیکھے، دیکھا نہیں اس ذات کو لیکن اس کے دل میں ڈر ہے کہ ایک میرا رب موجود ہے جس کے سامنے میں نے جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور یاد رکھیے یہ اللہ کا خوف اور آخرت میں جانے کا عقیدہ علماء نے لکھا ہے یہ انقلابی عقیدہ ہے. باقی جتنے عقائد ہیں، اللہ کی توحید، حضور کی رسالت، قرآن مجید کی حقانیت، یہ سارے عقیدے بھی ضروری ضرور ہیں، لیکن انقلاب زندگی کے اندر آتا ہے آخرت کی وجہ سے. جب انسان کو یہ فکر لاحق ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے محشر میں اٹھنا ہے، اللہ کے حضور میں نے کھڑا ہونا ہے، میرے ایک ایک عمل کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، جب یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے تو پھر انسان بدعملی میں مبتلا نہیں ہوتا. تو فرمایا یہ انقلابی عقیدہ ہے. اس لیے فرمایا وخشی الرحمن بالغیب، آپ کی نصیحت کا فائدہ اسے ہوگا جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے. فرمایا اگر ایسا شخص کوئی ملے آپ کو تو فبشر ہو، اے میرے محبوب آپ اسے خوشخبری سنا دیں، بمغفرت، پچھلے سارے گناہوں کے معاف ہو جانے کی. 100 سال کی عمر میں بھی آپ کے قدموں میں کوئی آ کر بیٹھتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، دین کو قبول کرتا ہے، آپ اسے پہلی بشارت یہ سنا دیں کہ اللہ نے تیرے 100 سال کا شرک بھی معاف کر دیا. یاد رکھیے شرک کے لیے مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں، لیکن زندگی میں اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو انشاءاللہ شرک جیسا بڑا گناہ بھی اللہ کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے. تو فرمایا پہلی بشارت یہ دینے مغفرت کی وَأَجْرٍ کریم. اور فرمایا جب اللہ کے حضور پہنچیں گے اوپر مشرکین کا حال تو یہ ہے کہ گردن میں توپ ڈلی ہوئی ہے، لیکن فرمایا ایمان والوں کے لیے اللہ نے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. استقبال فرشتے فرمائیں گے، جنت میں داخلہ ملے گا، وہاں جانے کے بعد باغات، نہریں، محلات، غیمان، حور، سب کچھ اللہ نے میرے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے.
اور آخری آیت کریمہ میں اللہ نے آخرت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں۔ یہ بھی مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، ایک بار ہم مر گئے، ہڈیاں ہماری بھی بوسیدہ ہو گئی، مٹی میں مل گئے، بھلا پھر کیسے اٹھیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یہ ڈیوٹی کسی اور کی نہیں، یہ ہم زندہ کریں گے مردوں۔ اور اس رب کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ تو زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے زندہ ہوں گے، ان کی ایک ایک حرکت کو ہم نے لکھ رکھا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے، جو اعمال کیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ یا بدعمالی کی صورت میں کچھ کیا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے آثار سے مراد انسان کا وہ عمل ہے جو بعد میں آنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت یا ذریعہ گمراہی بن گیا۔ اس لیے کہتے ہیں برادری کے اندر ایسی رسوم و رواج کی بنیاد مت ڈالیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی برادری میں صبح قیامت تک وہ چلتی رہے اور قیامت والے دن آپ کو ان کا حساب دینا پڑے۔ اور اگر اچھائی کی بنیاد ڈالیں گے تو انشاءاللہ بعد میں جتنے لوگ اس اچھائی کو قبول کریں گے اللہ سب کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے۔ تو آثار سے مراد وہ اعمال ہیں جو باقی رہنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت یا گمراہی بن گئے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، روح ادھر نکلتی ہے، اعمال کا سلسلہ ختم۔ اب نماز پڑھ نہیں سکتا، روزہ رکھ نہیں سکتا، زکوٰۃ دے نہیں سکتا، حج کر نہیں سکتا، لیکن فرمایا الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں۔ نمبر ایک فرمایا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، فلاحی کام کر دیا، کوئی بھی صدقہ جاریہ کیا ہے، وہ اس کے بعد جب تک چلتا رہے گا اسے اجر ملتا رہے گا۔ نمبر دو فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جو اس نے حاصل کیا آگے دوسروں کو سکھایا اور وہ اس کے بعد بھی چل رہا ہے سلسلہ، تو اس علم کا اجر بھی جب تک یہ پڑھایا جائے گا فرمایا اسے اجر ملتا رہے گا۔ اور نمبر تین فرمایا وولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا، اچھی تربیت کی، دین سکھایا اسے، اس کے مرنے کے بعد وہ نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا اس کی نیک دعائیں بھی اسے قبر میں پہنچتی رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار بھی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر ایک چیز اس کو ہم نے شمار کر رکھا ہے واضح کتاب میں، اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ فرمایا کرنے کے بعد تو دوسروں کو بھی بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، فرمایا رب کی ذات وہ ہے کہ بندہ پیدا بھی بعد میں ہوا، اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ رکھا ہے کہ یہ کیا کرے گا، ہمارے پاس سب کچھ محفوظ ہے۔ اللہ پاک دین حق کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔